نہ کرے. ہاں انسان ہے اگر کوئی غلطی ہے تو وہ جانے, اس کا رب جانے. جاسوسی کی بھی ہمیں اجازت بریلانیہ اگر صحیح ہے تو 4 شرطیں ہیں تو اس کی بیعت کرو. تو فرمایا اب تم مرید ہو جاؤ. اب اگلے سوال کا جواب بھی اعلیٰ حضرت دیتے ہیں. 4 شرطیں سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کی کہنے نے پانی پیے پون کے تے پیر پڑیے تو پہلے چون لو اچھے طریقے سے, اچھے طریقے سے. ٹٹولنے کا وقت پہلے ہے, بعد میں پھر ٹٹولنا نہیں, بعد میں تو ماننا ہے سیدھا سیدھا. پھر ٹٹولنے کا ٹائم پھر ماننا ہے, پھر مانتے ہی جانا ہے. 4 شرطیں اس کے اندر اگر پائی جاتی ہیں تو مرید ہوئے. تو کہا حضور بیعت کس کو کہتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیعت کا معنی بک جانا. بیعت کا معنی حضور کس طرح حضرت ابو الحسن خرقانی کے ایک مرید نے کہا حضور آپ کو پیر بنایا ہے تو جو میں چاہتا تھا وہ ہوا نہیں. فرمانے لگے تو نے مجھے تو پیر بنایا پر خود نہیں, نہ تو مرید بنا. اللہ کرے تو مرید بھی بن جاتا, تو مرید بھی بنتا. حضور غوث اعظم نے فرمایا جو میرا مرید ہے بغیر توبہ کے مرے گا نہیں, اللہ اسے توبہ کی توفیق دے گا قیامت تک. پر شرط یہ ہے کہ وہ مرید بھی تو بنے نا. وہ مرید بھی اسے سیدھا نام بھی نہ لینا آتا ہو, اس نے کبھی یاد بھی نہ کیا ہو بھولے سے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بیعت کا معنی بک جانا. تو حضور کس طرح, اس کی بھی تشریح فرمائی. آپ فرمانے لگے پھر اپنے پیر کے ہاتھ میں اس طرح ہو جائے جس طرح مردہ ہوتا ہے غسل دینے والے کے ہاتھ. اگر غسل دینے والے کا دل کرے تو پہلے منہ دھوئے, دل کرے تو پہلے پیر دھوئے. یہ اعلیٰ حضرت تشریح کر رہے ہیں. اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جو فتویٰ لکھتے تھے, جب جزیات فقہ کے بیان کرتے تھے تو یہ خشک کام ہے, لوگ خشک ہو جاتے ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت جب اس قلم کو چھوڑ کے نعت لکھنے بیٹھتے تھے تو پھر سب سے بڑے ادیب نظر آتے تھے. اور پھر جب طریقت کے مسئلے چھیڑتے تھے تو سب سے بڑے صوفی نظر آتے تھے. فرمایا اس طرح ہوتا ہے کوئی مرید, اس طرح کہ جس طرح پیر کہے ویسے ہی. وہ تو کئی دفعہ مشورہ دیتا ہے آگے. ہم لوگ اس طرح کے مرید ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں کہ پیر صاحب کے سامنے مشاورت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب وہ نہیں, اس طرح بھی تو ہوتا ہے نا حضرت, آپ سیانے ہو جائیں, اس طرح کر کے چلے. جب تک انسان طریقت کے شعبے میں پورے طریقے سے, پہلی بات تو یہ یہاں لوگوں کا ایک پیر ہی نہیں ہوتا, ایک پیر نہیں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا 2 پیر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا 2 باپ ہو سکتے ہیں. اس نے کہا نہیں. تو فرمایا 2 پیر کیسے ہو گئے؟ ہاں چاچا بن سکتا ہے, چاچے 50 بنا لو, کسی اور کے پاس بھی بیٹھو, اگر تمہیں کوئی وہاں سے خیر کی بات ملتی ہے تو جاؤ, حرج نہیں. لیکن بحیثیت چاچے کے, بحیثیت والد کے لیے کہ والد ایک ہوتا اور اسی کے ساتھ انسان کو جڑا رہنا چاہیے. تو طریقت کے اسباق آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یاد رکھ. مرید ہی نہیں ہوتے ہم. میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کرتا ہوں, علماء کی بات نہیں کرتا. حضرت علامہ فیض احمد ویسی صاحب فرمایا کرتے تھے تاجر, سیاستدان اور مولوی اس کا پیر کوئی نہیں ہوتا. یہ سیاسی بیعت کرتا ہے, یہ دیکھتا ہے جس علاقے میں زیادہ مرید ہیں جس پیر صاحب کے, یہ مولوی انہی کا مرید ہو جاتا ہے. کہتے چلو مینوں پیر پائی سمجھن گے تو میرے ساتھ دیں گے. سیاسی بیعت. تو کیا ملے گا اس شخص کو؟ یہی حال تاجر اور سیاستدان کرتے ہیں. وہ تاجروں اور سیاستدانوں نے جس طرح ایک گنڈا بھی رکھا ہوتا ہے اور جس طرح انہوں نے ایک سیاسی رشتہ بھی رکھا ہے, اس طرح ایک پیر بھی رکھا ہوتا ہے نسبت ثابت کرنے کے لیے. پیر جو میں کہہ رہا ہوں میں صحیح کہہ رہا ہوں, پیر پکڑا نہیں ہوتا, پیر رکھا ہوتا ہے. پیر رکھا ہوتا ہے. وہ میرے سامنے بھی ایک صاحب نے کہا اسامی پیر رکھے نے. وہ میں کیا تسا پیر رکھے نے, سانو پیرا نے رکھے ہے. فرق تو کافی زیادہ ہے نا جی. تسا پیر رکھے نے تے سانو, اس میں فرق ہے نا جناب. تو کافی خاصا فرق ہے اس جملے کے اندر. تو یاد رکھے طریقت کے شعبے کے اندر جب تک آپ اس طرح نہیں ہوتے آپ کو کیسے کچھ ہے ملے. دیکھیں نا ایک سادی مثال دیتا ہوں. میں نے شروع میں کہا تھا آج کی محفل میں وجود کے ساتھ نہ بیٹھنا, دل اور روح کے ساتھ بیٹھنا. ڈاکٹر ہوتا ہے MBBS, اس کے پاس شیخ الحدیث صاحب چلے جائے نا, مفتی اعظم شیخ الحدیث, تو ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ ڈاکٹر جا کے کہتا ہے منہ کھولو جی. منہ کھولتا کہتا نہیں تھوڑا اور کھولو. کھولتے ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو؟ کہتے ہیں میں سیاڑا بیڑا بندہ, تو مینوں کیڑے کام لاتا ہے. بلکہ وہ اب ڈاکٹروں نے نا وہ لکڑی کا چمچہ رکھا ہوتا ہے, منہ میں ڈالتے, کہتے ہیں آ کرو. وہ سیاڑا بندہ آ کر رہا ہوتا ہے. پھر ڈاکٹر پیچھے رکھتا ہے
وہ आला तो कहता है सांस लो, लेना पड़ता है कि नहीं तुसी ते नहीं लेना, बोलते ही नहीं थे तुसा आखड़ा ना जनाब, गोली देनी जे ते दियो, नहीं ते आप है जाते थे। लेना पड़ता है कि नहीं सांस? अगर वो कहे नहीं लेना तो जी सियाने बयाने बंदे को कोई जनाब कल 5 बजे आ जाना, तेरा पेट काटना है, ऑपरेशन करना है, तो वो क्या कहेगा? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, तू क्या कर रहा है? वो खुदा के बंदे, एक डॉक्टर देखे ना, ये मुंह खोलना, ऊंचा सांस लेना, हल्का लेना, ये बच्चों की तरह इंसान अजीब नहीं लगता? लेकिन अगर एक डॉक्टर कहता है तो करना पड़ता है कि नहीं? तो ये पीर साहब आखते नहीं करना चाहिए। ओ भाई मेरे, इसको याद रखो, इन चीजों को समझो, हम करते नहीं। हमारे मशाइख ने पैरों में जंजीरें डाल के किसी को काम। और आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरा कोई पीर भाई कभी ये दावा नहीं कर सकता कि उस पे इस तरह की सख्ती हुई हो। कई दफा मुझे खुद कहा जाता है कि आप किस तरह का सलूक करते हैं, इस तरह तो मुरीद पीरों के साथ करते हैं, टाइम है तो आ जाओ, वक्त है तो। मिजाज ही नहीं, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया ही नहीं। मैंने अपने उस्ताद से पूछा कि हुजूर दिल खिंचा क्यों चला आता है? तो फरमाने लगे हमारे मशाइख प्यार करते हैं, हमारे पास जो जंजीर होती है वो मोहब्बत की जंजीर होती है, और जो मोहब्बत की जंजीर में नहीं ना बन सका वो लोहे में बन सकता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। उसकी दलील एक वाकया सुनाता हूँ ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी का। अताए रसूल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे हजरत साहब फरमाया करते हैं, हम कट्टर कादरी हैं, पर हम खुल के ये बात मानते हैं कि हिंदुस्तान के बादशाह का नाम मोइनुद्दीन अजमेरी है। ये बबांगे दोहल मानते हैं। बहरहाल हिंदुल वली हजरत ख्वाजा अजमेरी हैं। ख्वाजा अजमेरी जब नए नए आए ना यहाँ अजमेर शरीफ में, आपने खैमा लगाया था, कपड़े का खैमा लगा के उसमें रहते थे। तो एक नौजवान था, वो बाहर रहता था अजमेर से, तो वो आया कुछ दिनों के लिए, पढ़ाई से फारग हो के, अजमेर का रहने वाला था लेकिन बाहर रहता था। जब यहाँ आया ना, वो असर के बाद वो गुजरता ख्वाजा अजमेरी के खैमे के सामने से, झोंपड़ी के सामने से, तो ख्वाजा साहब असर के बाद बैठ के रोया करते थे। आशिक दा काम ही रोना तोना, बिना रोयो नहीं मंजूरी, ये आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावें वसल होवे ते भावां दूरी, रोया करते थे। तो नौजवान बड़ा सादा सा था, बचपन में वालिद फौत हो गए, सिर्फ माँ ही माँ थी। एक दिन अम्मा से जाके कहने लगा, ये मुसलमानों का साधु रोता क्यों है? अम्मा कहने लगी, मुझे क्या पता। बच्चा कहता, मेरे अंदर तजस्सुस बढ़ गया कि बाबे से पूछूं तो सही क्यों रोता है। 2, 4, 5, 10 दफा मैं गुजरा। एक दिन बेचैन होके मैं कमरे में चला गया उजरे में, तो मैंने कहा, बाबा क्यों रोते हो? कहने लगे, मुझे अपने शेख की याद आती है, मुझे याद आती है। तो बच्चा कहता है, मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि मोहब्बत में भी रोया जाता है। मैं समझता था रोना सिर्फ दुखों में आता है। शेख की याद आती है। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त हमारे घर आए ना, और हुजूर ने फरमाया, अबू बकर चल तूने मेरे साथ मदीने जाना है, तो मैंने जनाब सिद्दीक अकबर को रोते देखा। तब मुझे पता चला कि मोहब्बत में भी बड़ा रोना आता है, मोहब्बत में भी रोया जाता है। फरमाते ख्वाजा अजमेर से वो नौजवान कहने लगा, बाबा प्यार में भी रोया जाता है? कहा? कहने लगा, मैंने भी रोना है। तो आप फरमाने लगे, 2 शर्तें हैं कि कलमा पढ़ जा, दूसरा मेरा मुरीद हो जा, आ जाएगा रोना। कहते बस लौश ही लग गई, कभी आंसू देखे ही नहीं थे। हजरत अजमेरी कहते हैं, इस तरह कर ले। कहने लगा, जी मैं अपनी अम्मा से पूछ लूं। अम्मा के पास गया तो अम्मा कहने लगी, बेटे मैं तुझे जानती हूँ, तेरे दिल में जो बात बचपन से आ जाती है ना, फिर वो निकलती कोई नहीं, तो इस तरह कर ले जिस तरह बाबा कहता है, इसलिए कि तूने पीछे तो हटना नहीं। जाके मुरीद हो गया, कलमा पढ़ गया। अब बाबा जी कहते, नाश्ता भी मेरे साथ करना है, शाम का खाना भी, और फजर की सैर में भी तू साथ जाएगा। प्रीत हो गई, प्यार बढ़ गया, पर कट गए, जिंदगी बाबे से वाबस्ता हो गई। अब चंद महीने जब गुजर गए ना, पूरी लौ लग गई। तो बाबा जी कहने लगे, बेटे तेरी 3 छुट्टियां हैं, 3 दिन तूने मुझे मिलने नहीं आना। बिल्कुल 3 दिन के बाद आना। उसने कहा, मसला ही कोई नहीं, परवाह ही नहीं थी ना, पता ही नहीं था। तो वो चला गया घर, सुबह से शाम तक रहा,
شام کو اماں نے روٹی دی تو 3 روٹیاں کھایا کرتا تھا، اب ایک لقمہ بھی نہ توڑا جائے۔ اماں کہتی بیٹے خیر ہے، کہ اماں جی پتہ کوئی نہیں، کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کی، کوئی خبر نہیں، پتہ کوئی نہیں۔ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ مرید اماں بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نا، کچھ نہیں اماں کوئی نہیں۔ بڑی مشکل سے شام ہوئی، شفق غائب ہوئی، اندھیرا جو چھایا، ساری دنیا بستر پہ لیٹ گئی تو اس نے اٹھ کے چھت پہ گھومنا شروع کر دیا۔ بچہ نہ سوئے تو اماں کیسے سوئے؟ اماں بھی چھت پہ آئی، کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا اماں پتہ کوئی نہیں، کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا ہے۔ بیٹے تو نے روٹی بھی نہیں کھائی؟ کہا اماں کوئی نہیں پتا، کوئی پتہ نہیں۔ جب 12 بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسو نکلے، اور جب سحری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا۔ بیٹے کیا ہوا؟ لگا اماں میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے، اسے کہے مہربانی کرے، میں نہیں، یہ جدائی میرے بس کا روگ نہیں، اب نہیں، میں نہیں رہ سکتا۔ فجر کی نماز پڑھ کے تو اماں گئی، کہنے لگی مہربانی کر اسے بلا، تو بابا جی کہنے لگے اسے کہے ابھی تو 1 دن گزرا ہے، ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے، ابھی ٹائم ہے۔ بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا خدا کا واسطہ اسے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا، اب نہیں، اب عادی ہو گیا ہوں، اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مر جاؤں۔ حضرت اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس اماں روتی ہوئی آئی، کہنے لگی بابا مجھے نہیں پتا تیرا اس کا رشتہ کیا ہے، میں تو ماں ہوں۔ اس کے آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے، وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے، مہربانی کر اسے دید کا نشہ دے، میرا بیٹا ہے، بلکتا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ جب یہ لفظ کہے تو آپ فرمانے لگے ماں تو اویس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار منع کر دیتے ہیں، تو ماں بن کے آئی ہے تو تجھے کیسے روک دوں؟ فرمایا جا اسے کہے آ جائے۔ اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑا آیا اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت اجمیری مریدوں کو سبق پڑھا رہے تھے، کتاب کھلی ہوئی، بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی۔ وہ آ کے کھڑا ہو گیا، ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازہ، بڑی دیر سے کھڑا، یوں نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا، بس دیکھا ہی تھا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا۔ تو حضرت اجمیری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا، فرمایا پتہ چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے، پتہ چل کے دوڑ کے قدموں میں آیا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو آنسو حضرت اجمیری کے بھی نکل گئے، رو پڑے، آہیں نکلی، فرمانے لگے بیلیا رات سویا نہیں نا؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا میں بھی نہیں سویا، تو اگر بیدار تھا تو کل شام روٹی نہیں نہ کھائی؟ حضور نہیں کھائی۔ فرمایا میں نے بھی کوئی نہیں کھائی۔ یہ محبت 2 طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ تھوڑی ہوتی ہے، اگر تو نے نہیں کھائی تو میں نے کب کھائی؟ میرے بھائی ہمارے مشائخ نے محبت کی زنجیروں میں باندھا مریدوں، تو بند گئے، گزارے ہی نہیں ہوتے تھے، وقت ہی نہیں گزرتا تھا، صبح اور شام میں وابستہ رہتی تھی، کوئی پابندی نہیں تھی ان پر، ان کی طرف سے کوئی جبر نہیں تھا، لیکن یہ رنگ، یہ انداز، یہ ڈھنگ، پھر جو شیخ کی یاد میں رونا سیکھ جاتا تھا نا، اس کے لیے مدینے کی یاد میں رونا آسان ہو جاتا تھا، اس کے لیے پھر حضور کا دیدار مانگنا آسان ہو جاتا تھا۔ یہ سلسلہ پھر آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مرید تھا تو بیعت ہونے آیا، سختی کوئی نہیں تھی نا، کسی کو کچھ کہتے نہیں تھے، نہ کوئی مطالبہ تھا، نہ کوئی نظر نیاز تھی، نہ عرس والے دن پابندی تھی کہ ہر مرید 2000 لے کے آئے۔ یار میرے پیر صاحب کا عرس